بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب اور محنت کش انسان مشکیزوں میں پانی بھرتا اور انہیں گدھے پر لاد کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا اور اس سے اپنی محنت کا معاوضہ طلب کرتا۔ لوگ اسے ماشکی کہہ کر بلاتے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کام کے ذریعے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، لیکن کوئی دوسرا روزگار اس کی سمجھ میں نہ آتا، اس لیے برسوں سے یہی کام کیے جا رہا تھا۔ تو دوسری طرف اس کا گدھا بھی پانی سے بھری ہوئی مشکوں کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے ڈھال ہو گیا تھا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر جنگل کے قریب ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ گدھے کو اس چشمے کے کئی چکر لگانے پڑتے، اکثر اس کی حالت ابتر ہو جاتی اور اسے پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہ ملتا۔ کبھی اس کی کمر پر زخم پڑ جاتے یا اسے کوئی چوٹ لگ جاتی تو ماشکی اس کی دوا دارو پر بھی توجہ نہ دیتا اور گدھے کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ گدھا ان حالات سے تنگ آ چکا تھا اور ہر وقت اپنی موت کی آرزو کرتا۔ ایک دن گدھے کو شاہی اصطبل کے داروغہ نے دیکھا۔ اسے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اس نے محنت کش سے کہا کہ اپنے گدھے کی حالت تو دیکھو، یہ قریب المرگ ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور اچھا کھانے کو دو۔ محنت کش نے ادب سے عرض کیا، جناب، گدھے کو کہاں سے اچھا کھانے کو دوں جبکہ مجھے خود کو کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھلا پاتا۔ یہ سن کر داروغہ کو ترس آیا اور وہ بولا، میاں ماشکی، تم اپنے گدھے کو کچھ دن کے لیے میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی اصطبل میں رکھوں گا۔ یہ تازہ گھاس، جو اور بھیگا ہوا چنا کھا کر کچھ ہی دنوں میں موٹا تازہ ہو جائے گا۔ ماشکی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اپنا مریل گدھا داروغہ کے حوالے کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی اصطبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عربی نسل کے صحت مند گھوڑے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑا خوبصورت اور صحت مند تھا، اس کی جلد آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی ایک گھوڑے کی خدمت پر مامور تھے۔ کوئی انہیں دانہ کھلا رہا تھا، کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی محبت سے پیٹھ پر تھپکیاں دینے میں مصروف تھا۔ گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کی جگہ صاف ستھری ہے، ریت کا نام و نشان بھی نہیں۔ لوہے کی بڑی بڑی پراتوں میں ہری ہری گھاس، جو اور چنا بھیگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اپنا منہ اوپر اٹھایا اور خدا سے فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بے شک میں گدھا ہوں، لیکن کس جرم کی پاداش میں میرا یہ حال ہے؟ کس لیے میری پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، اور میں دن بھر بوجھ اٹھا کر اپنے مالک کی ڈانٹ اور گالیاں بھی سہوں؟ گدھے کی فریاد ابھی جاری تھی کہ اصطبل میں ہلچل مچ گئی۔ گھوڑوں کے نگہبان اور خدمت گار دوڑے دوڑے آئے، ان پر زینے کسیں اور انہیں اصطبل سے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبلِ جنگ بجنے لگا۔ معلوم ہوا ایک گروہ سے جھڑپ چھڑ گئی ہے اور ان سے نپٹنے کے لیے فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ شام کو گھوڑے میدان جنگ سے اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کے جسم زخموں سے چور اور خون سے رنگین تھے۔ بعض گھوڑوں کے جسم تیروں سے چھلنی ہو چکے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسم میں پیوست تھے۔ گھوڑے واپس آتے ہی اپنی اپنی جگہ پر لمبے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پاؤں مضبوط رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ پھر گھوڑوں کے جسم میں پیوست تیر کھینچ کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جب بھی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے جسم سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ تماشا دیکھا تو مارے خوف کے اس کی روح حلق میں آ گئی۔ گدھے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے خدا سے عرض کی کہ یا رب، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری میں تیرے حضور گستاخی کی۔ میں اپنے اس حال سے خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور آرام سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو، خون پانی کی طرح بہے۔ یہ سچ ہے کہ میں ان سے بہتر حال میں ہوں۔ بے شک مالک کی مار کھاتا ہوں، لیکن تیر تو جسم میں پیوست نہیں ہوتے۔ ڈنڈے پڑنے سے میرے جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن بھاگتے ہوئے ایسے نہیں گرتا کہ میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔
چاہے میری کھال پر کوئی چوٹ لگ جائے، مگر ایسا تو نہیں ہوتا جیسا ان گھوڑوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میرا مالک دن ڈھلنے پر مجھے کونے میں چھوڑ کر جیسے بھول جاتا ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر گھوم پھر لیتا ہوں، لیکن ان گھوڑوں کی خدمتگار تو دن رات ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ چند دن بعد داروغہ نے ماشکی کو بلا کر گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ گدھا پہلے کی نسبت کافی صحت مند ہو چکا تھا۔ گدھے کا مالک سوچ رہا تھا کہ اس کی اچھی صحت کا سبب اچھی خوراک اور آرام و سکون ہے، لیکن گدھا جانتا تھا کہ اسے اپنی حیثیت اور سکون کا جو احساس ہوا ہے وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے نہیں تھا۔ گدھا یہ سمجھ چکا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں عافیت اور سکون سے ہے اور ہر چیز کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے حالات سے خوش نہیں ہوتے اور دوسروں کے حالات دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی زندگی جی رہا ہے، دوسرے کے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور میں کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اگر حقیقت معلوم ہو جائے کہ جس کو ہم خود سے بہتر سمجھ رہے ہیں اس کی زندگی میں کتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو ہم اپنے حالات میں خوش رہنا سیکھ لیں گے۔ اس لیے اپنا موازنہ دوسروں سے ہرگز مت کریں اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ زیادہ کی تمنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔